بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدر الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تینوں حالتوں کی سلامتی کی بشارت عطا فرما دی. جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی سلامتی والا تھا، جس دن وصال فرمائے اس دن بھی سلامتی، اور جس دن اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن بھی آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی رہے گی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی دعاؤں کے بعد آپ کو حاصل کیا تھا اپنی جانشینی کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کی جانشینی کا پورا حق ادا فرمایا. ہمیشہ تبلیغ میں دین کی اشاعت میں لگے رہے، یہاں تک کہ اپنی بھی کچھ فکر نہ کی، نہ شادی بیاہ کیا، نہ نکاح کیا، نہ اپنا گھر بنایا، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مجاہدے مصروف رہتے اور تبلیغ دین کا کام کرتے. حضرت زکریا علیہ السلام کے 25 سال کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 40 سال 6 ماہ کی عمر شریف میں ان بدبختوں نے، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے شہید کر دیا. یہ ان بدبختوں کی تاریخ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے بدبخت کہ انہوں نے کثیر انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا ہے. یہاں تک کہ 470 یا 400 یا کم از کم 70 انبیاء کرام علیہم السلام کو انہوں نے شہید کیا ہے، جن میں سے 5 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر تو صلاحت کے ساتھ موجود ہے. حضرت یسع، حضرت یوشع، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہم السلام. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی 2 مرتبہ. ایک تو کفار و مشرکین نے شہید کرنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ جو ہے زہر دینے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم غیب عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے آپ جو ہے محفوظ و مامون رہے اللہ کے فضل و کرم سے. الغرض یہ کہ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بادشاہ تھا، اسرائیلی قوم کا یہودی بادشاہ، ہیرودوس اس کا نام تھا. اس کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، اس کی بھتیجی، وہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی. اس کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور وہ اپنے بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس سے شادی رچانا چاہتا تھا. تو اس کی جو بیوہ بھابھی تھی وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد وہ بھی بدکارہ ہو گئی، فاحشہ ہو گئی، اور وہ بھی جو ہے اپنے بیٹی کا نکاح بادشاہ سے کرانے کے لیے دنیاوی لالچ میں تیار ہو گئی. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا یہ شریعت کے اعتبار سے، توریت کے حکم کے اعتبار سے حرام ہے. اے بادشاہ، تم ہرگز اپنی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. آپ نے منع کیا، خبر پھیلی. اب بادشاہ جو ہے اتاولا ہے نکاح کرنے کے لیے، اب نکاح کر نہیں سکتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام ہونے نہیں دیں گے.
تو اس کی بیوہ بھابھی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ یہ جو روک رہے ہیں انہی کو جو ہے شہید کر دو۔ تو بادشاہ نے اپنے ایک کارندے کو مقرر کیا، کہا کہ جب یہ بیت المقدس میں محو عبادت ہو، مصروف عبادت ہو، اس موقع پہ جا کے تم ان کا سر قلم کر دینا اور میرے پاس سر لے کے آنا۔ اب وہ بدبخت جو ہے انتظار میں تھا، 2-4 دن کے بعد اس کو موقع ملا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس کی سرزمین پر مسجد میں جو ہے سجدہ ریز تھے، یہ گیا، وار کیا اور سر تن سے جدا کر دیا، شہید ہو گیا۔ اب سر اٹھا کے بادشاہ کے سامنے لایا، بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ اس کا نام تھا نظرہ، اس کی بھابھی کا نام تھا نظرہ۔ کہا جاؤ اس کو دے کے آؤ، بڑی خوش ہوگی۔ اب وہ لے کر جب اس کے پاس گیا، وہ بالا خانے میں تھی، اوپر کے منزل میں تھی، اس کو پتہ چلا کہ شہید کر دیے ہیں۔ مارے خوشی کے وہ نیچے آنے لگی، سیڑھی سے آ رہی تھی، نیچے پیر پھسلا، نیچے گری، دماغ پھٹ گیا، وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد زمین میں جو ہے دھستی چلے گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی زمین میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد بادشاہ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اپنی سگی بھتیج نکاح کرنا چاہتا تھا، 80 یا 90 دن کے بعد ایک جنگل سے وہ گزر رہی تھی، ایک زہریلے کیڑے نے اس کو کاٹ دیا۔ 3-4 دن کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد بچا بادشاہ ہیرودوس بخت نصر نے جو ہے اس کی ملک پر حملہ کیا، اس پر حملہ کیا، 70,000 یہودیوں کو ایک دن میں ختم کر دیا۔ ان بدبختوں کی تاریخ تھی، انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرتے تھے، 70,000 کو ایک دن میں اس نے ختم کر دیا۔ پھر جو ہے بادشاہ کا پورا محل تخت و تاراج کر دیا، بیت المقدس کو بھی پامال کیا، سب کو جو ہے ظالم کی طرح مسلط ہو گیا ان کے اوپر، جابر کی طرح جو ہے ان پر مسلط ہو گیا۔ بادشاہ کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا، برا حال کیا، روزانہ غلام سے کوڑے مرواتا تھا، روزانہ۔ اور اس کے تذلیل کے لیے، ذلت کے لیے جو ہے باندیوں کو مقرر کر کے رکھا تھا کہ وہ چپل سے اس کے سر پہ روزانہ جو ہے مارتے تھے، کھانا نہیں دیتا تھا اس کو، یہاں تک کہ جب وہ بھوک سے بلبلاتا تھا، چلاتا تھا، روتا تھا، تو بڑی گریہ و زاری کے بعد جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا بہت کہ زندہ رہے اتنا کھانا دیا جاتا تھا تاکہ اس کو مار پڑے۔ 1 سال تک اس کا یہی حال رہا، مار کی وجہ سے اس کے جسم میں جو ہے پورا پیپ بھر گیا، کیڑے مکوڑے اس کو کے پاس آنے لگے، کھانے لگے، پھوڑے پھنسی ہو گئی، کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ایسی ایک کمرے میں جو ہے پڑا رہتا تھا۔ اس کے بدبو کی وجہ سے لوگ اس کے پاس نہیں جاتے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو گیا۔ کہنے لگا آخری وقت میں کہتا تھا کہ ہم نے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کی سزا جو ہے ہمیں دنیا میں بھی جو ہے یہ مل رہی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تھا، اس وقت سے لے کے ایک مدت دراز تک آپ کا جسم مبارک وہیں تھا۔ بخت نصر نے جو ہے ہر جگہ حملہ کیا، سب کو الٹ پلٹ دیا، بیت المقدس میں آگ تک لگا دی، لیکن آپ کا جسم مبارک وہی تھا۔ اور اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، خون بھی جاری تھا۔ اب یہ جو ہے ادھر بخت نصر کا ظلم بھی جاری تھا۔ یہودیوں کے سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے بدسلوکی کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ جب تک یہ خون بند نہیں ہوگا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور جب تک آپ کی تدفین نہیں ہوگی، جب تک یہ جو ہے ہمارے اوپر کیا جانے والا ظلم ختم ہونے والا نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس وقت ایک اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کے ہی ولی تھے۔ ان کے پاس گئے، حضرت ارمیہ ان کا نام تھا، درخواست کی کہ آپ کچھ کیجئے، یا جب تک خون بند نہیں ہوگا، جب تک تدفین نہیں ہوگی، یہ جو ہے ظلم چلتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے خون بند ہو جا،
تو جب تک بند نہیں ہوگا یہ ظلم و ستم جاری رہے گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا، اور جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تدفین جو ہے وہ عمل میں آئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن جو ہے وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ہر قسم کے ادبی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔